السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، جمعہ مبارک ہو سب کو۔ آج کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جمعہ منی عید ہے، اور عید کی طرح ہی صرف 2 فرض ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے جمعہ کا اہتمام کیا ہوگا، ابھی بریانی شریانی کے چکر میں ہوں گے۔ تو ناظرین، پچھلے 2-3 دن سے ایک جو خبر ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت رن کر رہی ہے، اور یہ خبر بھی اچھی نہیں ہے۔ ٹی وی شو میں بیٹھ کر کے فیصل سبزواری جو MQM کے MNA ہیں، اور مجیب الرحمان شامی، وہ ایک بڑے بزرگ صحافی ہیں۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی معافی تلافی بھی نہ ہو۔ فیصل سبزواری نے فوری طور پر قوم سے، امت سے اپنے کیے کی معافی مانگی ہے، لیکن مجیب الرحمان شامی ابھی تک اپنی غلطی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، اور یہ بیان ان کا قادیانیوں کی، ملعونوں کی حمایت میں ہے۔ میں اکثر یہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جتنے غیر ملکی لوگ ہیں، جو مطلب غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے، اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ مختلف ذرائع سے مختلف انجیکشن بنوا کر کے تو وہ ہمارا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ اس قوم میں جو دینی غیرت ہے وہ کس درجے کی رہ گئی ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ ملک بینک کا ایک معاملہ چلا تھا کراچی میں تو الحمدللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمایت سے وہ معاملہ ختم ہوا۔ تو ابھی یہ دوسرا فتنہ اٹھا ہے قادیانیوں کی حمایت میں۔ مختلف مکاتب فکر سے مختلف لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو کل ایک نامور صحافی ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا ان کی بات سن کر۔ چہرہ مبارک پر سنت رسول بھی ہے، ڈاکٹر رضوان عرف رضی دادا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب، وہ لبنان میں ایسا فرقہ بھی ہے جو اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کا اور ان کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ مختلف عقائد کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ ان کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ رضی صاحب، نہ آپ مفتی ہیں نہ میں مفتی ہوں، لیکن جنرل نالج بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے بارے میں واقفیت بہت ضروری ہے۔ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ابھی پردہ کر کے گئے ہی تھے کہ مسلمہ کذاب نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس میں اس نے سب سے پہلے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ کس سے؟ نماز پڑھنے سے نہیں کیا تھا، کلمہ پڑھنے سے نہیں کیا تھا، اس نے حج کرنے سے نہیں کیا تھا، اس نے روزہ رکھنے سے نہیں کیا تھا، اس نے زکوٰۃ دینے سے اس نے انکار کیا تھا۔ تو ابھی بالکل نیا حکومت قائم ہوا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا، تو ان کو کہا صحابہ نے کہ ابھی آپ بالکل نئے حاکم ہیں، نئے حکمران ہیں، ابھی آپ کے پاؤں بھی نہیں جمے ہیں، تو آپ کچھ دیر انتظار کر لیں اور پھر اس کی سرکوبی کریں گے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کب مر جاؤں گا، کب سانس نکل جائے گی، تو یہ بوجھ میں اپنے سینے پر لے کر نہیں مروں گا۔ انہوں نے فوراً لشکر کشی کا حکم دیا اور مسلمہ کذاب کے لشکر پر جا کر کے حملہ کر دیا، اور حضرت وحشی نے مسلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کیا، اور اسلام کو اور سیدنا ابو بکر صدیق کو اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور اس فتنے کا کلاحکمہ کر دیا گیا۔ رضی دادا صاحب، اس کو غور سے سنیں۔
یہ لگی لپٹی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے معاملے میں. نہ تیرے باپ کا اسلام ہے نہ میرے باپ کا اسلام ہے. اسلام ہے اللہ کے نام کا، اس کی وحدانیت کا، اور پیغمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صراط مستقیم بتائی ہے صحابہ کرام نے. تو اپنے پاس سے ایسی باتیں کر کے تو ان کو شیلٹر دینے کی کوشش مت کریں. یہ قادیانیوں کو، یہ کل بھی پاکستان کے دشمن تھے، آج بھی پاکستان کے دشمن ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ پاکستان کے دشمن ہی رہیں گے. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. گو کہ ان کا جو جائنٹ وینچر ہے یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جو سٹریمزم میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا جائنٹ وینچر رہتا ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف مختلف مہم میں شامل رہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ عمران خان نے جو نیو یارک میں جلسہ کیا تھا وہ پورا جلسہ ان قادیانیوں نے ہی ارینج کروایا تھا. ٹرمپ کی آرمی، ٹرمپ کے لوگ، ٹرمپ کے ووٹر اور قادیانیوں نے ہی جلسے کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا جشن منانا تھا عمران خان کی جیت کا. وہ ایک الگ چیپٹر میں پھر ہم گھس جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے اور فتنہ دجالی کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ابھی کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی اینکر، کوئی بھی مکتبہ فکر قادیانیوں کے معاملے میں بالکل دخل اندازی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب نے ابھی تک قادیانی ہونے کا اعتراف بھی نہیں کیا، اور اہل اسلام سے ابھی تک انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی. بہت ضروری ہے مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا فوری طور پر معافی مانگنا، اور غلطی انسان سے ہوتی ہے. اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً معافی مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اور قوم سے بھی. قوم سے اس لیے کہ آپ نے قوم کے سامنے ہی یہ حرکت کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تنہائی میں معافی مانگے، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ اس سے اپنی ریٹنگ میں اضافہ چاہتے ہیں. ابھی پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ریٹنگ کا. بہت سارے صحافی فتنہ دجال کو سپورٹ کر دیتے ہیں، تحریک انصاف کو سپورٹ کر دیتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ریٹنگ بہت ملتی ہے. ہاں جی، تو ابھی یہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اپنی ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئے، اور جناب جی یہ قادیانیوں کی حمایت میں بیانات جو ہیں وہ ان کو مہنگے پڑیں گے. یار ان کی تو عمر اتنی ہے کہ آدھی ٹانگیں قبر میں ان کی لٹکی ہوئی ہیں. ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ معافی مانگنے کا ٹائم بھی ملنا، معافی کا قبول ہونے کا ٹائم بھی ملنا کہ نہیں ملنا. تو پھر ایسی غلطی کرے گا ایسا بندہ جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتا ہے، اور اتنی زیادہ تجربہ ہونے کے باوجود وہ ایسی غلطی کرے گا. اس پاکستان کو خطرہ بیرونی لوگوں سے بہت کم ہے. اندرونی طور پر جو جاہل لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو مرتد لوگ ہیں، ان لوگوں سے خطرہ بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کی اور اسلام کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. عربوں کا جو حال ہے دجالیوں کے پیچھے لگ کر، ان کا تو حال آپ کے سامنے آنے والا ہے. کچھ تصویریں ان کی سامنے آ رہی ہیں، اور آئندہ بھی اس کی منظر کشی جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی. تو پاکستان تو وہ خطہ ہے جہاں پر غازی علم دین شہید جیسے نامور شہداء اور غازیوں کا نام ہے. غازی عامر چیمہ ہے، غازی ممتاز قادری ہے، اور پشاور میں بھی ایک غازی ہے جو ابھی تک جیل میں ہے. تو آپ لوگ فکر کریں، جتنے بھی یہ قادیانی کو نوازنے والے ہیں اور قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ فکر کریں اپنے ایمان کی. پاکستان کی مٹی اس سلسلے میں بہت زرخیز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ زرخیز رہے گی. تمام عرب ممالک پاکستان کی صرف اور صرف اس لیے عزت کرتے ہیں، اس لیے احترام کرتے کہ یہاں پر اسلام سے محبت ہے. اسلام پر تو عمل نہیں ہوتا زیادہ. یہاں پر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. ایک پاؤ دودھ خالص لینے کے لیے نکلو بازار میں تو واللہ نہیں ملے گا.
ایک پاؤ دودھ خالص بازار سے نہیں ملے گا، یہ گارنٹی ہے ابھی پاکستان میں. لیکن اس کے باوجود ایمان خالص پاکستان میں ملے گا. 20 لاکھ اسٹوڈنٹ ہر سال حافظ قرآن بنتے ہیں پاکستان میں، اور یہ تعداد دنیا میں کہیں نہیں ہے. اسلام سے اتنی محبت ہے کہ 20 لاکھ حافظ قرآن ہر سال حفظ کرتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے جو دنیا میں کسی ملک کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ انڈونیشیا جو ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے اس کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. تو وہ تمام مکاتب فکر، وہ موم بتی مافیا، وہ جناب عورت کی آزادی مارچ والے لوگ، وہ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے کام میں لگے رہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے کو مت چھیڑیں، ورنہ آپ کی وہ درگت بنائی جائے گی کہ آپ کو پاکستان میں کیا، آپ کو ہندوستان میں بھی جگہ نہیں ملے گی. وہاں پر بھی ماشاءاللہ 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. تو جناب اتنی اپنی ٹانگیں پھیلائیں، اتنے اپنے کرتوت آپ لوگ پھیلائیں کہ آپ کی شخصیت داغدار ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے. آپ بہترین پوشاکوں میں گندے ترین لوگ ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ملنگوں کو، مسکینوں کو مت چھیڑیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں اور پروانے ہیں ان کو مت چھیڑیں، ورنہ آپ کو اور آپ کے سربراہوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا. قادیانیت اقلیت نہیں ہے، قادیانیت غیر مسلم نہیں ہے، قادیانیت مرتد ہے، مرتد کی سزائے موت ہے. لیکن دنیائیں پاکستان میں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ابھی یہ بات ہے کہ ہم ان سب کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. ان کو اپنی حدود میں رہ کر سانس لینا ہوگا. جب یہ مرتد ہیں تو ان کو قربانی کا تو حق ہے ہی نہیں، تو پھر یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، کیوں چھیڑتے ہیں ہمارے جذبات کے ساتھ، کیوں کھیلتے ہیں. یہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو، نہ چھیڑو. پنجابی نہ چھیڑ ملنگا نو چک دواں گے ٹانگا نو، ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں. تم جو حرکتیں کرتے ہو نا چھوڑیں گے نہیں تمہیں انشاءاللہ. پاکستان میں محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور آپ کو اپنی حدود قیود میں رہنا ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.